جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر اسلامیات 9th کلاس۔ لاسٹ ٹائم بیٹے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آیات نمبر 17 سے لے کر 11 سے لے کر 19 تک کیا تھا، اگر آپ کو بیٹے یاد ہو تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ 20 آیات سے لے کر، اگر آپ غور کریں 20 سے لے کر 23 آیات تک میں اس کو کرنے جا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیونکہ ساتھ ساتھ بیٹے آج ہم نے کیا کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، آتیوا اللہ، آتیو حکم پر چلو، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے، والا اور مت یا نہ تولو، روگردانی کرو۔ روگردانی کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اوکے ہو گیا؟ اس کے بعد انہو کا مطلب ہوتا ہے اس سے، وانتم اور تم، تسمعون سنتے ہو۔ یہ آپ کی آیات نمبر 20 تک کمپلیٹ میں نے کر دیا۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آتیوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اب اس کی تشریح پر آ جاتے ہیں بیٹے۔ اس کی تشریح جو ہے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان والے جو مومن لوگ ہیں بیٹے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا یہ جناب آگے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مستحق ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مستحق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بتایا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے، ایک صادق یعنی سچے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمدن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمدن کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمدن، تن کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ پورا جناب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، زمانے کے حالات خواہ کتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مجبور کرے۔ یعنی زمانے کے حالات جو ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بیٹا آتی ہیں، ان میں خواہ آپ کو کتنی دشواریاں پیش کیوں نہ آئیں، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کریں، تاکہ آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن چکے ہیں اور ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے اس حال میں منہ نہ پھیریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا منافقوں کا شیوا ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن والوں کا شیوا نہیں ہے بیٹے، یہ منافق لوگ ایسے کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس اگلی آیات جو ہے لکھا ہوا ہے والا اور نہ، جیسے کہ والا اور مت یا نہ۔ آگے جی تکون کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر میں نے نہیں لکھا، تکون کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ہونا تم، کالذین ان لوگوں جیسے جنہوں نے، قالوا کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، واہم اور وہ لا یسمعون نہیں سنتے۔ یہ بیٹا واہم، یہ دیکھیں سمعنا کا مطلب تسمعون سنتے ہو، سمعنا سن لیا ہم نے، واہم اور وہ لا یسمعون نہیں سنتے۔ یہ یاد یہاں تک کمپلیٹ ہوئی 21 والی کہ یہاں پر والا تکون کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لیا ہے اور حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس کی تشریح بیٹا کچھ یوں ہے، اس کی تشریح 21 والی، اس سورہ انفال کی اس پچھلی آیات میں مومنین کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے۔ کیا تقاضا ہے بیٹے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا جائے، اور عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطب کی جو بات ہے بیٹا اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اور یہ مومنین کے شان آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو لاپرواہی سے سنیں، کیونکہ سننے کو تو منافقین بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیٹا سنتے ہیں۔ سننے کو منافقین یعنی کافر لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں سنتے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رسول کے فرامین سنتے ہیں اور ان
کا اعتراف بھی کرتے ہیں. اعتراف کا مطلب ہوتا ہے ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم نے سنے، لیکن چونکہ ان کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس ارادے سے نہیں آتے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس لیے بغور نہیں سنتے. حالانکہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سننے کو کان بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری نیت اور خلوص نیت سے نہیں سنتے. ریزن از دیٹ بیٹے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا ہوتا، وہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں وہ منافق ہوتے ہیں جو کہ اسلام قبول نہیں کرتے. نیکسٹ ہے جی اگلی آیات آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، انا بے شک شر الدواب بدترین یا بدتر چلنے پھرنے والے جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک الصم بہر البکم گنگے اللہ دینا جو لا یعقلون نہیں سمجھتے. یہ دیکھیں بیٹا وہم اور وہ لا یسمعون نہیں سنتے. شر الدواب بدتر چلنے پھرنے والے جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک الصم بہر البکم گنگے لا یعقلون نہیں سمجھتے. تو اس آیات کو پورا کر لیتے ہیں جی. یہاں پر ہے انا شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون. کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے جو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی تشریح کر لیتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو مخلوق بیٹے پیدا کیا اس کائنات میں، وہ جناب انسان کی مخلوق ہے. وہ انسان کی مخلوق ہے جو کہ سننے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ جو سننے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مخلوقات پر برتری دی ہے. ان خوبیوں میں عقل کا جو ہر سب پر حاوی ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کا طرز عمل ایسا ہی ہو کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ ان کا عطا کردہ خوبیوں سے بھرپور کام نہ لے رہا ہو، تو وہ حق اور باطل سے کیا ہے جی امتیاز کرنے سے قاصر رہا، تو پھر بھی اس میں اور عوانوں میں کوئی فرق نہیں رہا. مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر رہا، تو بیٹا اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. پھر ایسے ہی جیسے وہ ایمان ہے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے جی، تو پھر اس میں اور ایمانوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ایمانوں میں تو یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی. اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو شر الدواب یعنی جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا. دیکھو بیٹا ایمان تو وہ ہیں جو نہ جن میں عقل نہیں رکھی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں بخشی. تو بیٹا جب انسان بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. نیکسٹ آگے جی نیکسٹ آیات میں بتایا گیا 23 آیات ہے، بلو اور اگر عالمہ جانتا اللہ فیہم ان میں خیرن نیکی لا اسماءہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اور اگر اسماءہم سنا دے ان کو لا تولو تو ضرور بھاگیں گے، وہم اور وہ موردون منہ پھیرنے والے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا لا اسماءہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اور اگر لا تولو تو ضرور بھاگیں گے، موردین منہ پھیرنے والے. اس آیات کی ٹرانسلیشن پوری کر لیتے ہیں جی. لکھا ہوا ہے کہ وَلَا أَسْمَعُ وَلَا تَوَلَّوْا وَهُمْ لَا مُورِدُونَ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور اگر اللہ ان کو نیکی کا مادہ دکھاتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر کیا ہو جاتے جی بھاگ جاتے. اس کی تشریح کرتے ہیں جی 23 کی. اس آیات مبارکہ میں کافروں اور منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بہلائی کی جڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی بہلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ ہو اور نور ہدایت قبول کرنے کی طاقت بھی ہو. جو قوم آپ کو حاصل نہیں کرنا چاہتی اور اللہ کے عطا کردہ صلاحیتوں کو اپنے ہاتھوں پر برباد کر چکی ہو، آہستہ آہستہ میں حق قبول کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت دکھاتا تو ضرور ہدایت دیتا، اور اس وقت ان کی ایاس نہ اور سمجھا دی جائے، اور یہ ضدی اور متکبر لوگ سمجھ کر بھی اس ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں. دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اپنے 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایات کے لیے، جنہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے. اگر اس کے باوجود بھی بیٹے کچھ لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو ان سے بدترین. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، ان کے دلوں، ان کے کانوں، ان کی آنکھوں، ان پر مور لگا دیتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا، لاسٹ آیات میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیٹا جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ایمان قبول کرتا ہے، وہی اسلام قبول کرتا ہے، ادروائز ہر کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہو وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کی فطرت پہلے سے ڈال دی تھی۔ آگے یہ مطلب پیرنٹس کا اس میں کافی آپ کہہ سکتے رجحان ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کس مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرف موو کروائیں، سمجھ آ رہی، یہ پیرنٹس کا حق ہوتا ہے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔